الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ ترجمہ: ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ آج ہم اللہ کے نام سے سورہ انعام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سورہ انعام پوری کی پوری بیک وقت ایک ہی تنزیل میں نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس سورت کو لے کر اترے۔ اس سورت سے پہلے ہم نے ایک مکی سورت پڑھی اور 4 طویل مدنی سورتیں پڑھیں۔ یہاں سے 2 مکی سورتیں جو ایک نہایت حسین جوڑا ہے شروع ہو رہی ہیں، جو کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف ہیں۔ اس کے بعد 2 مدنی صورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ آئیں گی، اور یہ مکی اور مدنی صورتوں کا دوسرا گروپ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے جو مکی صورتیں شروع ہو رہی ہیں، ہمیں احساس ہوگا کہ مکی صورتوں کا اپنا ایک ماحول ہے، اپنا ایک انداز ہے، اور ان کے مضامین بھی مختلف ہیں۔ سورہ انعام اور سورہ انفال مکے کے آخری دور کی صورتیں ہیں، اور یہاں پر مشرکین عرب یعنی بنی اسماعیل پر بالکل اسی انداز سے اتمام حجت کیا گیا ہے جیسے مدنی صورتوں میں اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ پر کیا گیا تھا۔ یہ بات نہایت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ مکی قرآن کا اہم ترین مضمون ایمان یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ وغیرہ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے التذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی کائنات کی نشانیوں کے حساب سے تزکیہ، اور التذکیر بایام اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے انسانی دل کا تزکیہ، یہ دونوں اصطلاحات حضرت شاہ ولی اللہ نے پیش کی۔ سورہ انعام کے اندر جگہ جگہ ہم التذکیر بآلاء اللہ کی تفصیلات پڑھیں گے، جبکہ سورہ اعراف کا بڑا حصہ التذکیر بایام اللہ پر مشتمل ہے۔ التذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، گویا اللہ سبحانہ وتعالی کے احسانات، اس کی نعمتوں، اس کی عظمت و قدرت، اس کی آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ وغیرہ کے حوالے سے یاد دہانی اور تذکیر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر ایمان ہمارے اندر سے بالقوہ یعنی پوٹینشلی موجود ہے، مگر یہ فعال نہیں ہے، سویا ہوا ڈورمنٹ ہے۔ اسے فعال اور ایکٹیو کرنے اور جگانے کے لیے اللہ کی قدرت، اس کی نعمتوں اور انفس و آفاق میں اس کی نشانیوں سے استدلال کر کے یاد دہانی کرائی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرح دعوت الی الایمان التذکیر بایام اللہ یعنی اللہ کے دنوں کے حوالے سے استدلال کر کے دلائی جاتی ہے۔ اور یہ بڑے بڑے دن وہ دن ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تہس نہس کر دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا اور اس رسول نے اپنی امکانی حد تک قوم کے افراد کو حق کی دعوت پہنچا دی اور ان پر اتمام حجت کر دیا، لیکن اگر قوم کفر پر اڑی رہی اور اس نے اس رسول کی دعوت کو رد کر دیا تو پھر اس قوم کے ساتھ رعایت نہیں کی جاتی اور اس کو نسیہ منسیہ کر کے بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، عمورہ اور صدوم کی بستیوں کے ساتھ ہوا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔